المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور جو 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی پیشانی کے درمیان یہ لکھ دے گا کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا اور اٹھائے گا۔ تو حصول برکت کے لیے بلند آواز کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے 2 جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، مومنوں آج گنجے صفا لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو، آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، لوٹنے کا مزہ آج کی رات ہے، وقت لائے خدا سب مدینے چلیں، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلیں، سب کی منزل کی جانب سفینے چلیں، میری سائن دعا آج کی رات ہے۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ ماہ مقدس رمضان المبارک کا پرعظمت مہینہ، اس مہینے کی عظمت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں بیان فرمائی، یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول حصہ رحمت اور اس کا درمیانی حصہ مغفرت اور اس کا آخری حصہ جب یہ جاری ہے عتق من النار، جہنم سے آزادی کا ہے۔ اس عظمتوں اور رحمتوں والے ماہ مقدس کے پہلے عشرے میں رحمت خداوندی کی برسات ہوتی ہے، دوسرے عشرے میں بخشش اور مغفرت کا انعام تقسیم ہوتا ہے، تیسرے عشرے میں گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی عطا کی جاتی ہے، اور یہ ساری عنایتیں اور یہ بخششیں ہمارے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل ہم گناہ گاروں پر ہو رہی ہیں، بلکہ خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، ہم گناہ گاروں کی بہتری کے لیے، ایک طرف بخششیں ایک طرف رحمتیں، کیسے کیسے ہیں انعام امتی کے لیے۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ شان والا ہے، اور اس کی ہر ساعت ہر گھڑی پرعظمت، مگر اس کے آخری عشرے میں رحمت خداوندی بندوں کے زیادہ قریب ہو جاتی ہے۔ سیدنا امام علی مقام شہید کربلا راکب دوش مصطفیٰ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من اعتکف عشرا فی رمضان کحجتین وعمرتین، جس نے رمضان المبارک میں 10 دن اعتکاف کیا تو وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کر کے اس کی برکات سے فیض یاب ہو رہے ہیں، کریم کے گھر میں اس کے کرم کی بھیک مانگ رہے ہیں، سخی کی سخاوت طلب کر رہے ہیں، رحمان اور رحیم کی بارگاہ میں رحم کی اپیل کر رہے ہیں، اپنے خالق اور مالک کے حضور دنیا و آخرت کی حسنات اور برکات کے حصول کے لیے کوشاں ہیں۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کے آخری عشرے کے ایام میں بہت خصوصیت کے حامل ہیں۔ ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اتنی کوشش سے عبادت کرتے جو اور دنوں میں نہ کرتے۔ بخاری شریف کی ایک اور روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا میرے سرتاج کا معمول تھا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، خود رات بھر بیدار رہتے اور اپنے اہل خانہ کو بیدار رہنے کی ترغیب دلاتے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی جب یہ جاری ہے، اس کی کتنی عظمت ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس میں خصوصیت کے ساتھ عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے، اس کی راتوں میں شب داری فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رہنے اور عبادت اور ریاضت میں کمر بستہ رہنے کا شوق دلاتے، اس لیے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں کوئی ایک رات شب قدر ہے، ہو سکتا ہے آج کی رات ہے۔ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں، آپ پر نازل ہونے والی مقدس کتاب تمام کتب سماویہ کی سردار ہے، جمعۃ المبارک تمام دنوں کا سردار، رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار ہے، اور شب قدر تمام راتوں کی تاجدار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مقدس ہے لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ میں طاق راتوں میں تلاش کرنا۔ اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر رمضان کے عشرے کی طاق راتوں میں، یعنی 21، 23، 25، 27 جو آج کی رات ہے اور 29 میں سے کوئی ایک رات ہے۔ لیلۃ القدر کو ان 5 راتوں میں پوشیدہ رکھنا بھی حکمت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دن رات میں ایک ایسی ساعت آتی ہے جب جو دعا کی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ 24 گھنٹے میں ایک ایسی گھڑی بھی آتی ہے کہ بندہ اس وقت کوئی دعا مانگے وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، مگر اس گھڑی کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر پوشیدہ رکھا ہے۔ نمازوں میں صلاۃ وسطیٰ بڑی شان والی ہے، اس کو نمازوں میں پوشیدہ رکھا گیا اور کسی کو یقینی طور پر معلوم نہیں کہ وہ کون سی نماز ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے اسماء باری تعالی میں اسم اعظم کو پوشیدہ رکھا گیا، اولیاء کرام کو انسانوں میں چھپا کے رکھا۔ اس میں حکمت خداوندی یہ ہے کہ لوگ قبولیت کی ساعت، صلاۃ وسطیٰ، اسم اعظم اور اولیاء عظام کی متلاشی رہیں، انہیں تلاش کرتے رہیں، اور ان کے پوشیدہ ہونے کی وجہ سے ان کی عظمت مومنوں کے قلب اور ذہن میں اجاگر رہے۔ اسی طرح لیلۃ القدر کو طاق راتوں میں پوشیدہ رکھا گیا تاکہ اس کی عظمت، اس کی بزرگی انسانوں کے دلوں میں قائم رہے، اور اہل محبت اس کی تلاش راتوں کے قیام، ذکر اور عبادت الہی اور شب بیداری سے کیف اور سرور حاصل کریں۔ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات۔ بزرگان دین کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے
کہ یہ اکثر 27ویں شب میں جلوہ کرتا ہے، یہ 27ویں کی رات میں ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات بہت بڑی عظمت اور شان کی حامل ہے، یہ رحمت خداوندی کے حصول کی رات ہے۔ یہ قرآن